سورہ توحید کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ عالم اللہ ان سیکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون فنزل اللہ سورۃ التوحید و آیات من سورۃ الحدید۔ خدا عالم کو اپنے علم ازلی سے یہ معلوم تھا کہ آنے والے آخری زمانے میں کچھ ایسی اقوام پیدا ہوں گی، ایسی قومیں پیدا ہوں گی جو بڑی متعمق اور بڑی گہرائی میں اتر کے سوچنے والی ہوں گی۔ توجہات ہیں، یعنی ان کی قوت فکر بڑی بلند ہوگی اور وہ بڑی گہرائی میں اتر کے تعمق کے ساتھ سوچنے والی ہوں گی۔ لہذا اس آخری زمانے کی ذہین ترین قوموں کے لیے خدا بند عالم نے ان کے ذوق کی تسکین کے لیے سورہ توحید نازل کیا اور سورہ حدید کی کچھ آیتیں الی ما فی الصدور، ما فی الصدور تک جو آیت ہے یہ خدا بند عالم نے خاص طور سے آخری زمانے کے وہ شارپ ذہن رکھنے والے کہ جو بغیر دلائل اور براہین کے کسی کی بات کو بغیر منطق کے تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، لہٰذا یہی کمال ہے کلام الہی کا کہ ہر دور میں یہ 6500 کے آس پاس چھوٹی بڑی آیتیں جو ایک چھوٹی سی کتاب ہے، یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ صبح قیامت تک جس کا ٹیکسٹ اور متن رہنے والا ہے، لیکن صبح قیامت تک اس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے جو ذہن بشری اور عقل انسانی کی تسکین کے لیے کافی اور وافی ہے۔ یہی سبب ہے کہ خداوند عالم نے ان آیتوں کے بطون اور گہرائیوں میں وہ عمیق اور گہرے معانی رکھے ہیں کہ جتنا بھی صاحب فکر سوچتا چلا جائے گا اس کو ہر زمانے میں علوم زمانہ کے اعتبار سے نئے نئے معانی ملتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ توحید کو سمجھنے کے لیے یہ سورہ خداوند عالم نے نازل کیا۔ ارشاد فرما رہا ہے قل هو اللہ احد، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ ہوا اللہ احد، ہوا اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، خداوند عالم اللہ صمد ہے، یعنی بے نیاز اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا ترجمہ بے نیاز نہیں ہے۔ صمد کا مطلب ہوتا ہے ایسی ذات کہ جو ناقابل تجزیہ اور تحلیل ہو، یعنی جس کے اجزاء کا تصور بھی نہ ہو سکتا۔ لم یلد ولم یولد، اگر وہ اجزاء میں تقسیم ہونے والا ہوتا تو وہ کسی کا جز ہوتا اور کوئی اس کا جز ہوتا، لیکن یہاں اور تشریح آگے بڑھی کہ لم یلد، دیکھو وہ ایسا نہ قابل تجزیہ اور تقسیم ہے کہ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ولادت کی طرح کہ اس کا جزو بن جائے، کیونکہ اولاد جو ہے وہ جزو پدر و مادر ہوتی ہے۔ ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا کہ وہ کسی کا جز ہو۔ ولم یکن لہ کفوا احد، بھئی یہ سمجھ دو کہ کوئی شے کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے برابر اور ہمسر ہو سکے۔ محمد و آل محمد کے اوپر تو یہ سورہ عقیدہ توحید کے لیے نازل ہوا ہے۔ اب یہاں سے میں ترجمے کے بعد بیان شروع کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ سماعتوں کی بلندی کے اعتبار سے میں نے اس سورہ کو منتخب کیا ہے تاکہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اس کائنات میں سب سے زیادہ جو مشترک اور کامن فیتھ ہے، جو مشترک عقیدہ ہے، وہ عقیدہ وحدانیت خداوند عالم ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ خداوند عالم کے صفات میں توحید کوئی چیز نہیں ہے۔ ذرا سی توجہ چاہوں گا، خداوند عالم کے صفات میں خود توحید کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی صفت ہے وحدانیت۔ یعنی کیا؟ قرآن میں آپ کہیں بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو نظر آئے گا، یعنی وحدانیت خداوند عالم، یا اسے واحد کہا گیا ہے یا اسے احد کہا گیا ہے، کہیں بھی آپ کو یہ نہ ملے گا کہ واحد اللہ، یعنی
اللہ کی توحید کرو، یا توحید اللہ کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا پورے قرآن میں. چھوٹا سا قرآن ہے اور بہت آسان ہے. تخریج الآیات معجم، فہرست آیات کی معجم موجود ہے. آپ دیکھ لیں کہ کہیں پر بھی آپ کو لفظ توحید نہیں ملے گا. اس کا سبب آپ کو سمجھ میں آیا؟ وجہ یہ ہے کہ توحید خود خداوند عالم کی کوئی صفت نہیں ہے، بلکہ اس کی صفت ہے وحدانیت. وحدانیت کا مطلب یکتائی، یگانگی، ایک ہونا. اور ایک کن معنوں میں؟ یعنی وحدت عددی نہیں ہے بلکہ وحدت حقیقی. یعنی اس طرح کی وحدت جو نیچرل نمبرز کی ہوتی ہے، عدد حقیقی کی ہوتی ہے کہ 1 2 3 1 2 3 مثلا، اس طرح کی. اس لیے وہاں وحدانیت نہیں ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنی ذات میں ہے تو ایک، لیکن اس وحدت کے اندر ہر وحدت جو ہے وہ کثرت اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے. وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کا مثل 2 ہوتا ہے، 2 کا مثل 3 ہوتا ہے، 3 کا مثل ہوتا ہے. تو اگر وہ وحدت حقیقی نہ ہو، یعنی وحدت عددی، عدد کے اعتبار سے، نیچرل نمبرز کے اعتبار سے ایک ہو، تو ہر ایک کا مثل 2، 2 کا مثل 3 ہوتا ہے. اور اس کی ذات یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کا مثل کوئی شے نہیں ہے. آپ کے اذہان آنے والوں کی طرف ہو جاتے ہیں، توجہ نہیں فرماتے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. ذرا سے تمہید کے مشکل مراحل، بہرحال جب تک کہ آپ اس طرح کی ذہن کو الجھنیں نہیں دی جائیں گی تب تک کہ مطالب توحید سمجھ میں نہیں آئیں گے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ وہ مرکزی عقیدہ ہے جس کو سمجھے بغیر دین کو اس لیے نہیں سمجھا جا سکتا ہے کہ یہی وہ عقیدہ ہے جو تمام کائنات کے اندر انسانوں میں مشترک ہے. اور اگر اس عقیدے کو صحیح طور پہ سمجھ لیا جائے تو آپس میں اختلاف مٹ سکتا ہے. وجہ یہ ہے سارا انسانوں میں اختلاف اس لیے ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. اور عقائد میں بہت سے عقائد ایسے بھی ہیں کہ خود سے انسانوں نے اس میں بڑھا لیے ہیں، اضافے کر لیے ہیں یا بنا لیے ہیں. بہرحال اختلاف مٹانے کا سب سے بڑا اچھا طریقہ یہی ہے کہ جو اختلافی اور متنازع فیہ عقائد ہیں، یعنی یہ کہ ایک چیز ہم مانتے ہیں آپ نہیں مانتے، ایک چیز آپ مانتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں، تو اگر یہ بن جائے کہ ہر شخص وہ عقیدہ چھوڑ دے کہ جو ایک مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا ہے، اور اس عقیدے کو اختیار کر لیا جائے کہ جس کو ہم بھی مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشترک عقائد کو اگر ایک ساتھ اختیار کر لیں اور وہ عقائد کہ جو متنازع فی ہیں اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو اختلاف اس طرح سے مٹ سکتا ہے. بہرحال تو میں توحید کو اسی لیے موضوع بنا رہا ہوں کہ یہ وہ مرکزی عقیدہ ہے کہ تمام ادیان عالم میں کوئی بھی انسان کسی بھی دین کا پیرو ہو، آپ دیکھیے کہ عقیدہ توحید کو کوئی شخص بھی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. ذرا سا مائک کی آواز بڑھا دیں، زحمت ہوگی، تھوڑی سی بڑھا دیں تو میں اپنی آواز ہلکی کروں، کیونکہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب توحید کے قائل ہیں. اور مزہ تو یہ ہے، توجہات، کہ کوئی ایک ایسا بھی نہیں ملے گا آپ کو اس کائنات میں انسان کہ جو آسمانی مذہب ہونے کا دعویٰ کرے اور عقیدہ توحید سے وہ اپنے کو الگ رکھنا چاہے. یہ بات اور ہے کہ توحید کے خلاف کر کے بھی، یعنی شرک کرتا چلا جا رہا ہے لیکن عقیدہ توحید کو چھوڑنا نہیں چاہتا کوئی بھی. میں اس کی واضح مثال آپ کو دوں کہ عقیدہ عیسائیت آپ دیکھ لیں، کرسچینٹی، وہ توحید سے تثلیث، یعنی ان کا جو عقیدہ ٹرینیٹی ہے، ماشاءاللہ صاحبان مطالعہ ہے، گاڈ، سن آف گاڈ اور اینجل، اللہ. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. معذرت چاہتا ہوں جو ڈسٹربنس ہوا. تو یہ وہ عقیدہ ہے اتنا اہم ہے جس کا جو بھی مذہب اور دین ہو، جس کا جو مذہب اور دین ہو، وہ عقیدہ توحید کو چھوڑ نہیں پاتا. چاہے عقیدہ توحید کی دھجیاں اڑائے، اس کے خلاف کرے عملی طور پر، لیکن اپنے عقائد کی فہرست میں وہ عقیدہ توحید سے دامن نہیں بچانا چاہتا. اس کی واضح مثال یہ ہے
کہ عیسائیت میں توحید فی التثلیث یعنی یہ کہ خالق کائنات، سن آف گاڈ، گاڈ اور اینجل، یہ تین ملا کے وہ کہتے ہیں کہ تین ملا کے ایک ہے۔ یہ بات اور ہے کہ عیسائیوں میں زیادہ تر میتھمیٹیشینز، بڑے بڑے سائنسداں انہی میں پیدا ہو چکے ہیں، اور میتھمیٹیکلی یہ رانگ ہے کہ کوئی چیز تین جو ہے وہ ایک نہیں ہوتی، ایک جو ہے وہ تین نہیں ہوتی، لیکن یہ ان کی مجبوری ہے کہ ٹرینٹی کے وہ قائل ہوئے، جو بالکل میتھمیٹیکلی رانگ ہے کہ تین مل کے ایک ہو گئے۔ یہاں سے سمجھ میں آیا کہ عقیدہ توحید کو سے کوئی بچنا نہیں چاہتا، چاہے عملاً اس کے خلاف ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اسلام ہو، جوڈیزم ہو، کرسچنزم ہو، وہ بدھزم ہو، یا وہ سناتن دھرم ہو ہندوستان کہ جس کے مذہب دین کا نام ہے سناتن، اور جس کے کلچر اور سبھیتا کا نام ہے ہندوتو۔ یہ کوئی دین نہیں ہے ہندوتو، اتنا آپ یاد رکھیے گا، یہ کلچر کا نام ہے۔ ایک ہندو گھاٹی، ایک سندھو گھاٹی، سناتن ان کے مذہب ہے۔ بہرحال ہر جگہ الگ الگ نام اللہ کے رکھے گئے ہیں، اور شرک کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اپنے شرک کی تعویل کر کے اپنی کثرتوں کو وحدت کے اوپر جا کے روکتے ہیں۔ یہ عقیدہ توحید کی اہمیت ہے۔ بہرحال اگر اس کی، اور یہی سبب ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ہر جتنے بھی ادیان ہیں یہ سب آسمانی اپنے کو کہتے ہیں، اور یہ سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر جو پروفیٹس ہیں، کہ جن کو ہندوستان کی میتھولوجی میں اوتار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اوتار کے نام سے آپ صفات خدا کا مظہر انہیں کہتے ہیں۔ بہرحال یہ سب ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی پیغمبر ہو، کیونکہ خداوند عالم نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں۔ انما انت لکل قوم ہاد، اے پیغمبر آپ منذر ہیں اور قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ روئے زمین پہ خداوند عالم نے پیغمبر نہ بھیجے ہوں، اس لیے کہ خداوند عالم یہ خود فرما رہا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ لوگ ابتدا میں ایک تھے، اللہ نے نبیوں کو بھیجا جو بشارتیں دے رہے تھے اور جو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے تھے، پیغام اللہ کو پہنچا رہے تھے۔ اس لیے خداوند عالم نے پیغمبروں کو، نبیوں کو، اپنے نمائندوں کو بھیجا ہے تاکہ اللہ کے خلاف لوگوں کے پاس کوئی عذر حجت نہ رہ جائے کہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تیرا پیغام معلوم نہیں تھا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اس روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء مرسلین آئے، ہر ایک نے سب سے پہلے آ کر عقیدہ وحدانیت ہی کی تو تبلیغ کی ہوگی۔ پھر یہ کیا سبب ہے کہ 1,23,999 انبیاء کے بعد جب آخری نبی آ رہا ہے تو اپنے گھر سے توحید کا آغاز وہی سے کر رہا ہے کہ بے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام توحید انبیاء و مرسلین بالکل صحیح پہنچا گئے ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کے عقیدہ توحید کے اندر اس طرح سے اضافے کیے گئے ہیں کہ جان توحید چلی گئی تھی لیکن جسد توحید باقی رہا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد کے اوپر۔ ملاحظہ فرمائے تو قرآن مجید کی آیتیں، توجہ، 6,500 سے کچھ اوپر آیتیں، اس میں 500 آیات صرف احکام شریعت کی 500 آیتیں ہیں جنہیں آیات احکام کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ علماء ادباء اور محترم سماعتیں صاحبان مطالعہ موجود ہیں۔ 6,000 آیتیں فقط عقیدے کے اوپر ہیں، اور اگر اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں، گننا شروع کریں تو آپ کو سب سے زیادہ آیتیں جو ہے توحید پہ ملیں گی۔ آخر کئی سال پیغمبر محض توحید پہ کیوں کھڑے رہے، ڈٹے رہے؟ کیا آدم توحید کے خلاف لائے تھے؟ اب پیغمبر سے پہلے جو نبی گیا ہے جناب عیسیٰ، کیا ان کی تبلیغ کا مرکز و محور کیا توحید کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ توحید ہی مرکز و محور ہے، لیکن اب یہ پیغمبر محاذ توحید پر اتنی آیتیں، کئی سال مسلسل ایک فقرہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی پیغمبر نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم لوگ یہ مان لو کہ اللہ ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی انبیاء و مرسلین یہ منوانے نہیں آئے تھے کہ کہہ دو کہ اللہ ہے، اس لیے کہ یہ تو حیات و انفس میں کائنات کا ہر ذرہ ذرہ
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک صلوات اور محمد وعلی محمد پڑھتے ہیں۔